آج ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت جیسے اعلیٰ منصب سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے، جنگل سے آزاد کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ شبیر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں حافظ شبیر احمد ٹی وی۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی بیوی، بچوں اور اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشعل جلا لاؤں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چن لیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً جوتی اتار دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے۔ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لے لو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو سب کے رب ہیں۔ یاد رکھو، قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا کہ میں ہی بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا، تمہارا اعلیٰ رب کون ہے؟ سب درباریوں نے کہا کہ اے فرعون، ہمارا رب تو ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو وہ بولا، ضرور برضرور تم جادوگر بن گئے ہو۔ میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا پھینکا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا جو جادوگروں کے جادو سے بنائے گئے جتنے بھی سانپ تھے ان سب کو نگل گیا۔ تو وہ جادوگر جو تھے وہ اس کے فرعون کے، وہ سب یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ اے موسیٰ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزرتی چلی گئی۔ جوں ہی یہ لوگ پار پہنچے، فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی۔ فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے تو اللہ کے حکم سے سمندر راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب کر غرق ہو گئی۔ کچھ سال پہلے سمندر سے ایک ہزاروں سال پرانی لاش ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے۔ اب یہ لاش مصر کے شہر قاہرہ کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔